सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत पर सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सर क्या अपडेट है, जरा पहले आप बताइए, फिर कुछ सवालात भी आपसे करते हैं। मकसद ये था कि मैंने काफी बड़े बड़े पॉइंट नोट किए हैं। आप देखें कि अमेरिकन एक मिसाइल एक्सपर्ट्स ने कल लाइव बताया कि इस जंग में अमेरिका और इसराइल टोटली फेल हुए। उनका जो डिफेंस सिस्टम था ईरानी मिसाइल के खिलाफ वो ज्यादा से ज्यादा 4% कामयाब हुए। आप हैरान होंगे, 4% अमेरिकन मिसाइल यानी डिफेंस सिस्टम और इसराइल का मिलके उन्होंने ईरानी मिसाइल रोके। बाकी आप देख लें 96% उन्होंने बोला कि ईरान की मिसाइल हिट हुए जहां भी उन्होंने मारे। और इसराइल को तो उसने बोला कि खंडरात बना दिया गया है। इसराइल तल अवीव और ऐसा जो है वो वहां पे तो लोग जो लोकल लोग हैं वो चीखो पुकार करके भाग रहे कि ये हो क्या गया हमारे साथ। बल्कि उनके कुछ लोगों ने आवाजें टेप करके लगा दी कि हमें माफ करो ईरान, माफ करो, तुम जीत गए हो, हमें माफ करो, हमारा कुछ बचा नहीं यहाँ पे। तो ये एक साइड है। ईरान ने उनके जो लीडर मारा है अभी लेटेस्ट, उसके लीडर ने 2 दिन पहले एक बयान दिया। वो आप कहें कि ईरान का टॉप का जर्नलिस्ट, उसने लाइव बताया कि उसने एक बात का अफसोस किया मरने से पहले, यानी आप कह लें ईरान का जो शहीद हुआ उसका बयान था। उसने बोला कि मुझे ईरान के ऊपर अटैक होने से हमारे बंदे या बच्चियां मरने का इतना अफसोस नहीं जितना मुझे मुसलमानों के मुनाफिकाना रवैये पे अफसोस हुआ है कि ये मुसलमान जो रात दिन झंडे उठा के आपके लंदन में पाकिस्तान में वो नारे मारते, दाढ़े 6-6 हाथ लंबे रखे और बेईमान अंदर से झूठे फराडी और फेक मुसलमान। उसने बोला मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ कि ये जैली मुसलमान जो है इन्होंने हमारे हौसला भी नहीं दिया कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, खड़े वाला भी अल्फाज ने इस बात किया। लेकिन उसने बोला अल्लाह हमारे साथ था, हमारे दोस्त जिन्होंने हमारी मदद की वो मुसलमान नहीं है, लेकिन हमने जो कार्रवाई की है, हमारे लीडर हमारे जनरल्स मार रहे हैं। आप देख लें ईरान के जनरल्स कुर्बानी दे रहे हैं, ईरान के लीडर कुर्बानी दे रहे हैं, ईरान के सरदार कुर्बानी दे रहे हैं, जबकि आपके फेक स्टेट जो इस्लामी स्टेट है वहां पे आरामखोर लानती लोग जो है वो पैसा खा रहे, पाकिस्तान का लूट मार कर रहे, गरीबों को मरवा रहे, सब गरीब मार रहे हैं, छोटे छोटे अफसर मार रहे हैं, लेकिन बाकी सारे बैठ के दफ्तरों में उनकी जेबें काट रहे हैं और बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। एक 2 जहाज गिराने के बाद फील्ड मार्शल बन गया, उसको एक्सटेंशन 5 साल, उसकी सारी जिंदगी के लिए गुनाह माफ। वो एक मास्टर ही आप कहे कि अल्लाह आधा तितर आधा बटेर वाला साहब था मास्टर के बेटा, आधा वो मुल्ला का बेटा था। और उसने क्या किया पाकिस्तान के साथ किया, 3 साल हो गए पाकिस्तान। अच्छा सर, थोड़ा सा जंग में आ जाए। ईरान के ऊपर बड़ा खतरनाक हमला किया इसराइल और अमेरिका ने। उसका जो तेल का सिस्टम था, गैस का सिस्टम, वो तबाह कर दिया गया। अब ईरान भी, कतर और ये बहरीन और जहाँ जहाँ अमेरिकन बैठे वहां हमले कर रहे। सवाल ये है कि अरब ममालिक कहते हैं जी हमारे ऊपर हमले क्यों कर रहे हैं, तो किसके ऊपर वो हमले करे अगर वहां से उसको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तो मेरा ख्याल वैसे बेवकूफ और गधों वाली बात अरबी कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? ये आखिरी अल्फाज उस बंदे के जो शहीद हुए उसने ये कहा था कि हम इस्लाम को बचाना चाहते हैं, हम ईरान को बचाना नहीं चाहते, हम अपने लोगों को नहीं बचाना चाहते, जितना मर्जी हमें मार लें इस्लाम जिंदा रहेगा, हम इस्लाम के लिए लड़े। इस्लाम जो है वो हम लोगों ने, ईरानियों ने करके दिखा दिया है, जबकि बाकी मुसलमान सारे फेक और मुसलमान वो मुनाफिक थे। ये उसके अल्फाज थे जो मैंने खत्म किए। अभी देखिए मुबारक साहब के फॉरेन मिनिस्टर ईरान का इतना कैपेबल, इतना लायक, इतना वो एक आप कहें कि उसके अंदर जो दिमाग के अंदर जो बातें करता है, कैसी कैसी उसने बातें की हैं। उसने बोला देखो, इंटरव्यू ले रहा था अमेरिकन एक जर्नलिस्ट, उसने बोला कि देखो क्या पॉसिबल है कि अगर ट्रम्प जो है तुम्हारे ऊपर एटमी हमला कर दे तो फिर ईरान का क्या जवाब होगा। उसने बोला फिर दुनिया देख लेगी। उसका जवाब दुनिया देख लेगी। फिर उसने ये भी बोला कि हम ईरानी जब तक हमारे ऊपर हमले बंद नहीं होंगे और ये ट्रम्प और इसराइल का वज़ीर आज़म माफी नहीं मांगेगा, हमारा तमाम लोगों का जो नुकसान हुआ है वो हमें पैसे नहीं देंगे और यहाँ से अड्डे नहीं उठाएंगे जो यहाँ पे इनके हैं।
اور وہاں پہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمارے جو حقوق ہے جب وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا ہم جنگ بند ہی نہیں کریں گے. جنگ ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ ہم 5 سال لڑ سکتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے جیسے آپ نے ابھی بولا اس نے کلیئر بتایا کہ ہم نے بہت پہلے بتا دیا تھا اگر امریکہ یا کسی اور نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہم سب سے پہلے ان کے اڈے جو مڈل ایسٹ میں 14 ملکوں میں ہیں وہ ہم سب سے پہلے تباہ کریں گے. ہم کنٹینیوسلی تباہ کر رہے ہیں. اس نے بولا میں ایک ڈپلومیٹ ہوں, میں اپنے ملک کی آواز ہوں, میں صرف اپنے ملک کی فوج کی آواز آپ کو بتا رہا ہوں. میری فوج کیا کر رہی ہے, ایران کی فوج کیا کر رہی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ایران کبھی ہارے گا نہیں. ایران 10 سال بھی جنگ لڑ جائے گا لیکن ان کو ہرا کے چھوڑے گا. اور دنیا تماشا دیکھے گی اس دفعہ جب اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا ایٹمی. اچھا جی, کوئی خبریں لے لیں. پہلی یہ ہے کہ دبئی کے دونوں ایئرپورٹ محفوظ نہیں ہے. دبئی میں جو لوگ ہیں وہ وہیں پہ بے بس ہیں اور کاروبار بالکل ختم ہو گیا وہاں پہ. ظاہر ہے جب لوگ سیر کے لیے نہیں جاتے دبئی تو چالی اسی وجہ سے رہا تھا. اس کے علاوہ ریاض میں سعودی عرب میں بھی ایران نے حملہ کیا اور بحرین قطر میں بھی حملہ کیا گیا جہاں پہ فوجی تھے. وہاں حملہ کیا گیا جہاں امریکن فوجی تھے. بتایا جا رہا ہے ان کے نزدیک ہی کہیں جا کے یہ میزائل گرے ہیں اور اس میں تیزی آتی جا رہی ہے. جہاں تک چائنا اور روس ہے وہ مکمل سپورٹ کر رہے ہیں ایران کی اور کسی صورت بھی یہ چیزیں امریکہ کو بھی پتہ چل گئی. سر یہ بتائیے کہ امریکہ کتنا محفوظ ہے. ابھی یہ بھی ایک خبر چل رہی ہے کہ امریکہ بھی کوئی ڈرون دیکھے گئے ہے تو جب اپنے گھر تک آگ پہنچے گی تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ یہ کیا ہوا. پہلی بات یہ ہے مبارک صاحب کہ پورا امریکہ, پورا یورپ, پوری دنیا ٹرمپ کے خلاف ہو گئی ہے. یہ امریکن سارے جو ہیں وہ ہماری طرح نہیں, وہ کھلی دلیری سے لائیو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ ہار گیا ہے. بلکہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر نے اس کو بولا کہ آپ ریزائن کرو, ٹرمپ آپ ریزائن کرو, تم امریکہ کے صدر بننے کے قابل ہی نہیں تھے. ابھی بہتر ہے کہ تم ریزائن کر دو اور اگر امریکہ کو تم نے بچانا ہے تو یہ ساری دنیا کی آواز ہے. ٹرمپ نے جو غلط فیصلے کیے وہ اس نے یہ بولا 90% ہم نے ایران کے میزائل اڑا دیے ہیں اور ساری نیوی کو ڈبو دیا ہے, وہ ان کا یہ کر دیا ہے, ہماری ایئر کے اوپر سپیریورٹی, سب کچھ یہ غلط. ایک امریکہ کے صدر غلط بیان دے رہا تھا تو انہوں نے بولا تم نے ہر چیز گنوا دی ہے. ایران نے جو تمہارا راشن کیا ہے اسرائیل کا اور تمہارا وہ ہمارا منہ کالا ہوا ہے, تم ریزائن کر جاؤ. ابھی یہ دیکھیں کہ مبارک صاحب یہ جو عرب ہے ان کو ایران نے بولا ہے, اس کے وزیر خارجہ نے, کہ مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے اڈے دیے امریکہ کو جو ہمارا دشمن تھا, اور آج جب ہم ان کے اڈوں کے اوپر اٹیک کریں تو عربوں کو رونا نہیں چاہیے, اس لیے کہ ہم اپنے دشمن کو مار رہے ہیں, ہم عربوں کو نہیں مار رہے. لیکن حقیقت میں عرب ہمارے دشمن تھے, ہمیں انہیں بھی مارنا چاہیے تھا لیکن ہم نے ان کو نہیں مارا, ہم نے امریکہ کو مارا. امریکہ کی فوج نکالو, جلدی وہاں سے نکالو ورنہ تمہارے اوپر بھی شاید ہم اٹیک کر دیں. اچھا جی, اینڈ اس کا جنگ کا یہی ہے, ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ عرب مکمل طور پر کافی نقصان اٹھائیں گے اور اس طرح کی خبریں چھوڑی جا رہی ہیں کہ اسرائیل, امریکہ نہیں کرے گا حملہ اسرائیل کے اوپر, اسرائیل ایٹم بم پھینکے گا. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے. اسرائیل ایران میں نے ابھی آپ کو ان کے وزیر خارجہ کا بڑا ناپلا ہوا بیان, وہ میں اتنا اس کی یہ میں تعریف کروں گا کہ وہ اتنا قابل شخص ہے. ہماری طرح آرام کھانے والے روٹی لوگ یہ نہیں ہیں. اس نے بولا دیکھو ہمارے اوپر جب اٹیک ہوگا تو پھر دنیا تماشا دیکھے گی. یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس نے 2-3 دفعہ پہلے بیان دے دیے ہیں کہ ہمارا میزائل کے اوپر ہم نے ایٹم لگا کے ٹیسٹ کر لیے, وہ بالکل 100% صحیح لگا ہے. نمبر ان کے 2 جنرل نے بیان دے دیے کہ ہمارے پاس بٹن دبانے والی صرف اجازت چاہیے. اس کے بعد وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا ایران نے کہ یورپین کہتے ہیں, امریکن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایٹمی مواد ہے جو ہم نے اس کو پیریفائی کیا ہوا ہے وہ اس کے 10 ایٹم بم بن سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں ان کا ایک تجزیہ ہے, لیکن یہ ہمارے پاس ہے, کتنے بنا سکتے ہیں, نہیں بنا سکتے, بنا دیے, کیا کیا. یہ اس نے بولا یہ کسی کا کام نہیں ہمارے ملک کے اندر آ کے اس طرح تجزیہ دکھانا. ہم دنیا کو دکھائیں گے جب ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرے گا, اور ہم انتظار بھی کر رہے ہیں. یہ اس نے بولا جیسے فوج کا انتظار کر رہے ہیں, ایٹمی بم کا بھی انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں مبارک صاحب ایران اتنا دلیر کیوں ہوا ہے؟ مجھے پکا یقین ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہیں. ہم نے بہت پہلے لوگوں کو بتایا تھا کہ ایران اتنے دلیری کے ساتھ جو دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں
اور جس طرح امریکن میزائل ایکسپرٹ نے بولا کہ ان کا ڈیفینس سسٹم میں 4% میزائل روکے باقی 36 ان کو ہٹ ہوئے، تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ رشین اور چائنیز کمپلیٹلی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اندر مل کے ٹنلز کے نیچے. یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کل بولا ہے، آپ نے سنا ہوگا بیان. انہوں نے بولا ہمیں پتہ ہے کہ رشین جو ہے وہ جو ان کے ایکسپرٹس ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے ٹنلز میں کام کر رہے ہیں. تو یہ صحیح سچی بات ہے، تبھی تو ایران اتنے اچھے بیان دے رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں بندے سارے مار دو ایران کے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم کبھی سرنڈر نہیں کریں گے کیونکہ یہ اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. دشمن کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا، مر جاؤ یا پھر مار دو. یہ اس نے کل بولا وزیر خارجہ نے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کتنے بھی طاقتور یہ ممالک ہیں، امریکہ ہے یا اسرائیل ہے، لیکن جس طرح ایران ان کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایرانی ایک قوم بھی ہے، جذبہ بھی ہے اور موت کا خوف نہیں. جب آپ کے سر سے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.